اب میرے پاس یہ ہے تفسیر ابن کثیر، اس کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 276 پر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تھا اور اس کو اپنے صحابہ کے سامنے بیان کیا تھا۔ صحیح ابن حبان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108 ابن حبان، اس کے اندر بھی حدیث شریف موجود ہے اور سند اس کی اتنی عظیم ہے۔ ابن کثیر نے کہا ھذا اسناد جید، اور امام احمد بن حنبل جیسے لوگ اور یحییٰ بن معین جیسے لوگ اس کی صحت کو بیان کر رہے ہیں۔ وہی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فتنوں کی حدیثیں بیان کرنے کے اسپیشلسٹ ہیں، سچی باتیں آگے بتاتے رہے، انہوں نے ایک حدیث شریف بیان کی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ ابن حبان صحیح ابن حبان کی وہ تمہارے سامنے صفحہ نمبر 108 جلد نمبر 1، اس کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، اور ادھر ابن کثیر اس کے علاوہ 9-10 اس کے ماخذ موجود ہیں، اور سند بالکل کلیئر ہے۔ اور سوچنا تم نے ہے خود کہ یہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ دبئی میں 3 گھنٹے اس پر مناظرہ کیا تھا، اور 3 گرو میرے سامنے ایک بار بھی اپنی برات کو ثابت نہیں کر سکے تھے۔ جامع مسجد سفیان ثوری میں وہاں اس حقیقت کو واضح کیا گیا۔ اب دیکھو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان مما اتخوف علیکم رجل قرأ القرآن، مجھے تجھ پر ایک بندے کا خطرہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ فرمایا قرأ القرآن۔ اب لفظ قرأ اگرچہ ماضی کا ہے، حضرت تشریف رکھیں، لفظ قرأ اگرچہ ماضی کا ہے، مگر چونکہ پہلے مستقبل کے لیے بات آ گئی، خوف ہوتا ہے مستقبل کا، اس واسطے ہر لفظ کا معنی مستقبل میں کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے ابن کثیر کا ترجمہ کرتے وقت بڑی ڈنڈی ماری ہے، اور وہ چوری میرے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی ظہور احمد جلالی صاحب نے پکڑی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک بندہ تھا جس نے قرآن پڑھا تھا۔ میں کہتا ہوں وہ قرآن کون سا تھا جو اس سے پہلے نازل ہوا تھا؟ جس نے قرآن پڑھا تھا پہلے، قرآن نازل سرکار کے زمانے میں، وہ پہلے کون پڑھ گیا تھا؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان مما تخوف علیکم رجل قرأ القرآن، مجھے تم پر ایک بندے کا خطرہ ہے۔ کون ہوگا؟ گرنتھ کا مبلغ نہیں ہوگا، تورات ہاتھ میں نہیں ہوگی، زبور ہاتھ میں نہیں ہوگی، انجیل ہاتھ میں نہیں ہوگی، قرآن ہاتھ میں ہوگا۔ حتی اذا رؤیت بہجۃ علیہ وکان رداؤہ الاسلام، ظاہری رونق ایک مرتبہ اس پہ نظر آئے اور چادر اسلام والی ہوگی، اسلام کی چادر اوڑھ کے قرآن ہاتھ میں لے کر ایک بندہ آئے گا، مگر ہے اتنا درندہ، سرکار فرماتے ہیں مجھے اس کا خطرہ ہے امت پر۔ چادر اسلام کی اوڑھے گا، درس قرآن کا دے گا، لیکن سرکار فرماتے ہیں مجھے امت پر اس کا خطرہ ہے۔ تو پتہ چلا کچھ ایسے ہیں ہاتھ میں قرآن لے کر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر پھر بھی نوکری شیطان کی دے رہے ہوتے ہیں۔ سنو حدیث کے الفاظ، یا تراہ الی ما شاء اللہ، اللہ اسے لے جائے گا جدھر چاہے گا، فانسلخ منہ، وہ اپنی اس کھال سے نکل آئے گا باہر جو اسلام والی اوپر اڑی ہوئی ہوگی، ونبذ وراء ظہرہ، قرآن کو پیٹھ پیچھے پھینک دے گا۔ پھر کیا کرے گا؟ وسعى علی جارہ بالسیف، پڑوسیوں پر تلوار سے حملہ کر دے گا۔ حملے کی بنیاد کیا ڈھونڈے گا؟ جغرافیہ، لسانی تعصب، برادری عزت نہیں، فرمایا رماہ بالشرک، شرک کی بنیاد ڈھونڈے گا۔ تلوار سے حملہ کرے گا، کیوں کہ یہ لوگ مشرک ہو چکے ہیں۔ معاذ اللہ، حملے کا جواز شرک کو بنائے گا کہ چونکہ یہ مشرک ہو گئے لہذا ان کو مار دیں، ان کی بیویاں چھین لیں، جیسے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا، کوئی حرج ہی نہیں، یہ لوگ مشرک ہو چکے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سعى جاری بالسیف ورماہ بالشرک، شرک کا فتویٰ لگا کے قتل کرے گا لوگوں کو، توحید کا علمبردار بن کر کہ میں مار رہا ہوں لوگوں کو اس واسطے کہ میں توحید کا علمبردار ہوں، اور یہ مسلمان جو ہے یہ مشرک ہو چکے ہیں معاذ اللہ۔ جب میرے نبی علیہ السلام نے یہ پوچھا تو چونکہ حذیفہ بن یمان نے حضرت صلہ جیسے لوگوں کو جواب دینا ہوتا تھا کہ بعد میں مجھ سے پوچھیں گے، میں پہلے سرکار سے تو پوچھ لوں، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا نبی اللہ ایہما اولا بالشرک،
جس زمانے کی غیب کی خبر محبوب آپ نے ہمیں دی، دو پارٹیاں ہوں گی. ایک ہوں گے قرآن ہاتھ میں لے کر دین کا لبادہ اوڑھ کر شرک کے تیر مارنے والے، اور دوسرے ہوں گے مظلوم شرک کے تیر کھانے والے. ان میں سے اس غلطی کا مستحق کون ہوگا؟ کون ہوگا مجرم؟ کون ہوگا مکار؟ کون ہوگا جھوٹا؟ کس کا ظلم، کس کا جرم ہوگا؟ محبوب تمہاری نگاہوں کے سامنے سب کچھ ہے، تو بتا دو، تاکہ اگر مظلوم تیر کھائیں کم از کم تمہارے جملوں سے آرام تو پا جائیں. ایہما اولا بالشرک، دونوں میں سے اولا بالشرک کون ہوگا؟ کون ہوگا جو اس کا سینہ دین سے خالی ہو چکا ہوگا؟ تیر مارنے والا یا تیر کھانے والا؟ جواب سننا، میرے نبی علیہ السلام کی زبان بولی، قال بل الرامی، بل الرامی، سارے بولو بل الرامی. فرما وہی جس نے ہاتھ میں قرآن پکڑا، اسلام کا لبادہ اوڑھا، پھر شرک کو بیس بنا کے قریبیوں پہ تلوار سے حملہ کیا. میرے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں شرک کے تین کھانے والے مجرم نہیں، مارنے والا مجرم ہوگا. جواب دے کوئی اس کا. جھوٹ تھا وہ فتویٰ شرک کا جس کی بنیاد پر 60,000 طائف کے مسلمان شہید کیے گئے. جھوٹ تھا وہ فتویٰ شرک کا جس کی بنیاد پر مدینہ شریف کے لاکھ مسلمان یا رسول اللہ کہنے والے شہید کیے گئے. جھوٹ تھا وہ فتویٰ شرک کا جس سے کعبہ اور مکہ شریف کے رہنے والے لوگوں کو قتل عام کیا گیا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کر دیا، اور اگر تاریخ ڈھونڈو، رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک بندے کے سوا جو ان کی تحریک کا بانی ہے، پوری تاریخ میں کسی پر یہ علامتیں سچی نہیں آئیں. ہاتھ میں قرآن، اسلام کا لباس، شرک کا فتویٰ لگا کے قتل عام. قتل عام میں آپ ہٹلر کا نام لے سکتے تھے، مگر وہ شرک کا فتویٰ لگا کے نہیں کر رہا. یہ ساری علامتیں چیلے اپنے گرو میں دیکھیں اور ہمیں جواب دیں. ان کی نسبت ان سے ملی ہے، ساری ہماری نسبت طیبہ سے ملی ہے. فتویٰ جھوٹ تھا اور جھوٹ ہے، لگانا جرم تھا اور جرم ہے. یہ سبب کیا تھا وہ بھی آگے بیان ہوتا ہے، لیکن یہ سینوں میں بات محفوظ کر لو. یہ میرا تم پہ قرض ہے، تم نے گلی گلی بچے بچے تک پہنچانی ہے. یہ بات ہر طرف ادارہ صراط مستقیم کے پلیٹ فارم سے اس نور کو عام کرنا ہے، اس نور کو پھیلانا ہے. یہ اکابر جو ہماری پشت پہ ہاتھ رکھ کر سرپرستی کرنے والے ہیں، اللہ ان کی زندگیاں سلامت رکھے. ہم ان کے جھنڈے تلے فسق کے خاتمے کے لیے آخری دم تک جائیں گے. اب یہاں پر جس وقت یہ بات بیان ہو گئی، اس میں میں اس ظلم پر ان کے اپنے بھی بول اٹھے. ہدیۃ المہدی وحید الزمان کی کتاب ہے، اس کے اندر اس نے یہ واضح لکھ دیا. آج اگر یہ کہہ دیں وہ ہمارا نہیں تو پھر ان کی مرضی ہے. لوگ ویسے اپنے باپ بدلتے نہیں ہوتے. ہندوستان میں اہل حدیث کی علمی خدمات کتاب اٹھا کے دیکھ لو، کہا گیا ہمارے وحید الزمان نے سیاستہ کے ترجمے کیے. جب ترجمے کر کے فخر کرنے کی بات ہو پھر تو ان کا ہو، اور جب انہیں رینچ ڈال کے مروڑے پھر کسی اور کا بن جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں، حقیقت پر ان الکذوب قد یصدق، بڑا جھوٹا بھی کبھی سچ بول جاتا ہے. یہ ہدیۃ المہدی میرے ہاتھ میں موجود ہے. اس کے اندر رونا آ گیا وحید الزمان کو، اور اس نے یہ بات لکھ دی. یہ صفحہ نمبر 26 ہے. شدد بعض اخواننا من المتاخرین، کہتا ہے ہمارے کچھ متاخرین لوگوں نے شدت کی ہے فی امر شرک، شرک کے مسئلے میں. کیا شدت کی ہے؟ وَضَيَّقَ دائرۃ الاسلام، ہمارے کچھ لوگوں نے اسلام کا دائرہ تنگ کر دیا، اسلام کی لکیر سے دھکے مار مار کے قوم کو نکال دیا.
आउट कर दिया इस्लाम की ग्राउंड से। और शिर्क के फतवे में उन्होंने तशद्दुद किया है। ये नीचे उन्होंने लिखा है हाशिए पर, ये कौन था जिसने धक्के मार के मोमिनों को इस्लाम की ग्राउंड से निकाला और तंग किया दायरा? ये मैं नहीं कह रहा, वो लिख रहे हैं, वो शेख अब्दुल वहाब। वो अगरचे उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब है, यहां उन्होंने लिख दिया तो पता चला खुद घर वालों को भी जुल्म पर शर्मिंदगी हुई और ये लिखने पे मजबूर हुए। शद्ददा बादु इख्वानिना मिनल मुशरिकीन फी अम्र शिर्क व दय्यका दायरतल इस्लाम, इस्लाम का दायरा इन लोगों ने तंग कर दिया और शिद्दत की है। और कहा कि शिद्दत क्या है कि उन्होंने ये कहा कि अगर कोई मजाजन भी औलिया अल्लाह को मददगार माने तो ये लोग मुशरिक करार देते हैं। भाई उस जमाने का वो कहते हो मने तकद ज़ाले का फहुवा मुशरिक, जो कहे अल्लाह के वली अल्लाह की अता से मदद करते हैं, कहते हैं फिर भी शिरक है। भाई दुश्मन कहने लगा वहाज़ल कलाम गैर सहीन, अल्लाह के वलियों को मजाजन मददगार मानने पर शिरक का फतवा गलत है। क्यों? लिखा है, कहता है बदर में फरिश्ते जब मदद कर गए थे कुछ नहीं हुआ था, वली कर जाए फिर भी कुछ नहीं होगा। हदियतुल महदी उसके अंदर इस जालिमाना फतवे के लिए उसने लिख दिया और जिस चीज को शिरक बनाकर ये लोग पेश कर रहे थे उस चीज के लिहाज से वाज़ेह तौर पर उसने ये बताया कि ये अमर जिसको इन लोगों ने इतना बड़ा हवा बना रखा है और ये चीज इसके लिहाज से बयान कर रहे हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये ऐसी चीज है जो उन्होंने अपने घर से बना रखी है। ये इब्तिदा थी। हेलो हेलो, हाँ जाफर साहब बोल रहे हैं? जी जाफर साहब बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। सब खैरियत है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन? मैं राहिल खान बोल रहा हूँ लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ उत्तर प्रदेश। हाँ बोलिए। अरे जनाब, आप अहले हदीस मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखते हैं ना? माशाअल्लाह। जनाब एक हदीस है, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, कि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम ले जाती है। सुनी है आपने हदीस? जी जी माशाअल्लाह। जी, हाँ। और एक दूसरी हदीस है मुस्लिम शरीफ की, हदीस नंबर 6666, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने इस्लाम में दीन में कोई नया तरीका राइज करा तो उसको इसका सवाब मिलेगा और उसके बाद जो लोग इस तरीके को अपनाएंगे उनको भी सवाब मिलेगा। तो मैं कंफ्यूज हूँ कि एक हदीस में तो हर नए काम को गुमराही बताया जा रहा है, दूसरी हदीस में ये कहा जा रहा है कि नया काम इजाद करने पर सवाब भी है, क्या करें? नया काम याद करना नहीं है, लेकिन बिदअत का लुग़वी माना है। हाँ लुग़वी माना पहले मैं बता रहा हूँ। जी जी लुग़वी माना ये है जी कि जी नई चीज नई हाँ बात। ठीक है? हाँ हाँ शरीयत में जो मना किया गया, दीन में जो मना किया गया है, हाँ। वो ये है कि जिस चीज से मना किया दीन में नई बात दाखिल करना। अच्छा या अच्छा शरीयत में नई बात दाखिल करना जी जी अपनी तरफ से, जी जी। असल मौजूद ना हो। अच्छा अच्छा, जिसका असल मौजूद ना हो। अच्छा हाँ। और अच्छा। जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि दीन में जो नई बात दाखिल करेगा, हाँ। वो उसके लिए जो शरीयत में असल मौजूद है। अच्छा अच्छा ठीक है, शरीयत अच्छा। में उसका असल मौजूद है पहले से, अच्छा मौकूफ हो गया है किसी वजह से, या लोग तकलीफ पहुंचा उसने नई बात जाहिर कर दिया, अच्छा तो असल शरीयत में मौजूद होता है। अच्छा अच्छा तो वो गुनाह नहीं है बल्कि नेक काम है। अच्छा और नेक काम मतलब कि नेक काम का जारी करना अच्छा जो सवाब जारिया होगा। और जो शरीयत में जिसका असल मौजूद नहीं होगा, हाँ हाँ जिसे मना किया गया है, हाँ हाँ जिसके दीन और शरीयत में कोई असल नहीं है जी और अपने तरफ से दाखिल कर दिया गया है, जी। तो वो गुमराही। जैसे कुछ इसका उदाहरण दे सकते हैं, एग्जाम्पल? हाँ, जैसे कि मान लीजिए जी कि कहीं हम नेक काम जारी कर दे, जैसे कि कहीं पर बारिश की कमी हो गई, हम अपनी तरफ से कुआं खुदवा दिए। अच्छा शरीयत में बहुत सारा चीज ऐसा है कि हाँ अभी मान लीजिए कि दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। हाँ। समाज में इसी वहम फैल गया, हाँ हाँ एक आदमी शौहर मर्द दूसरी शादी नहीं कर सकता है।
अच्छा। अब अगर वो इसमें ये कर दे, पहले से मौजूद है, हाँ हाँ दूसरी शादी तीसरी शादी अगर कोई जारी कर देगा कि नहीं कर सकते हैं, हाँ हाँ लग रहा है मौकूफ है, लेकिन मौकूफ है नहीं, हमारे सामाजिक नजरों से उछल हो गया है, हाँ। या सामाजिक हालात के एतबार से वो अलग बात है। अच्छा तो जो नई बात इस तरह जारी होगी अच्छा वो आपको ये है, अच्छा अच्छा ये अच्छा जायज है, शरीयत में असल मौजूद है। अच्छा अच्छा शरीयत में असल मौजूद नहीं है, हाँ, चाहे हाँ। जितनी भी अच्छी हो वो हाँ। हराम है, चाहे अच्छी कितनी लगे हमको। हाँ हाँ जैसे हाँ कि मान लीजिए नमाज में है हाँ 2 रकअत, एक रकअत में 2 सजदा, हाँ अल्लाह को सजदा करना गलत नहीं है, लेकिन कोई अगर 3 सजदा करने लगे, 4 सजदा हाँ। करने लगे, हाँ या दूसरी या मतलब कि जो नमाज आपको बता रहे हैं जमात हाँ। से पढ़ना फर्ज है, अच्छा। तो जमात से पढ़ना हो, अच्छा। सुन्नत या नफिल नमाज जमात से नहीं पढ़नी है, अच्छा अच्छा तो आप उसको जमात शुरू कर दें। अच्छा जमात को फजीलत है जरूर, अच्छा है ना, तो वो सब बिदअत हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो जैसे इसाले सवाब किया जाता है, हाँ तो इसाले सवाब बिदात है? ना, बिल्कुल नहीं, कौन बोला, बिल्कुल बिदअत नहीं है। अच्छा। इसाले सवाब जो है, हाँ लेकिन वो चीज देखिए, इसाले सवाब करने का मतलब ये है हाँ कि हम जो नेक काम करते हैं हाँ। तो उसका सवाब हमें मिलता है अच्छा। है ना। हाँ हम अगर नेक काम करेंगे और हाँ। किसी और को वक्त देंगे, हाँ बशर्ते कि काम नेक हो, हाँ। क्या गलत है इसमें, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई गलत नहीं है। अच्छा, बहुत उम्दा। हाँ। नहीं, मैंने सुना था ना कि अहले हदीस जो है वो इसाले सवाब नहीं करते। कौन? अहले हदीस? ना ना, वैसी बात नहीं। अच्छा कोई भी नेक काम करेंगे, अच्छा हम यहाँ की तिलावत भी करेंगे, अच्छा लेकिन साले सवाब के लिए अब एक अपने तरफ से तरीका गढ़ लेंगे अच्छा। कि फला तारीख को फला बाबा के नाम पे फातिहा पढ़ेंगे, अब भेजेंगे। हाँ हाँ कोई जरूरत नहीं, हम कोई भी नेक काम कभी भी कर सकते हैं, हाँ या किसी गरीब को फकीर को खैरात सत्ता कर दें, या और भी किसी तरह नेक काम कर सकते हैं, तो हाँ। सवाब है इससे नहीं। अच्छा जारिया का भी काम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। मस्जिद नहीं, वगैरह जैसे मान लीजिए तीजा है या 40वां है, जी सुन रहे हैं? क्या? जैसे तीजा 40वां होता है, हाँ हाँ, तो ये भी साले सवाब के लिए किया जाता है। देखिए हमने कहा इसाले सवाब का ये सही है, हाँ इसाले सवाब के लिए हम सीधा ही क्यों, हम दूजा क्यों नहीं कर सकते हैं, हाँ। पहला क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ, करिए एहतमाम करने की क्या जरूरत है? करिए, कोई दिक्कत एहतमाम नहीं, करने की कोई जरूरत नहीं है। करिए, दूजा करिए, तीजा करिए, चौथा छठा सातवां सब करिए। एक चीज बता देते हैं, हाँ तीजा जो है 40वां जो शिया लोग का है, हाँ। शिया लोग से तो हम लोग को नफरत करना ही है। अच्छा, ये शिया लोगों की इजाद करी हुई चीज है। एकदम उन्हीं लोगों का इजाद किया हुआ है। हम मेरा कहना है कि आप 39वां कर लीजिए, हाँ। 38वां कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? हाँ हाँ। 38वां कहाँ से कर लीजिए? नहीं नहीं, 40वां भी होता है, तीजा भी होता है, तो इसकी नस तो है ना इस्लाम में। ना नहीं नहीं, नस तो इसकी इस्लाम में मिल रही है ना हमको। 40वां करने की क्या जरूरत है? नहीं, जैसे फर्ज करिए, 40वां करने की क्या? फर्ज करिए, सुनिए तो भैया, क्या चीज? सुनिए तो भैया, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या भैया? हाँ बोलिए तो। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमको इस्लाम से इसकी दलील मिल रही है, इस्लाम से दलील मिल रही है, नस से दलील मिल रही है, तो फिर हम चाहे तीजा करें या 40वां करें। अब जैसे फर्ज करिए आप खाना खाते हैं, तो खाना हलाल है, खाना खा सकते हैं जो हलाल चीज है। अब दिन का खाना कोई इसे लंच कहता है, रात का खाना कोई इसे डिनर कहता है, सुबह का खाना कोई इसे ब्रेकफास्ट कहता है तो खाना। देखिए मेरे कहने का मतलब हाँ, हाँ। साले सवाब हमारे लिए हाँ वो है क्या? साले सवाब करना है, हाँ लेकिन जो तरीका रहेगा कि हम 40 चीजें ही करेंगे हाँ। और 40वां ही करेंगे, ये अलग से गढ़ लेना होगा। अच्छा। जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। नहीं नहीं, वो तो जब चाहे कर सकते हैं, इसमें क्या जरूरत है? इसमें अच्छा ये तमाम करने की क्या जरूरत सुने है? तो जनाब, किसी ने मना किया क्या ऐसा कि 40वें के बाद आप किसी को इसाले सवाब नहीं कर सकते? मना की बात कहाँ आ रही है? हाँ, तो फिर कभी करिए। लेकिन आप तमाम 40वां ही क्यों कर रहे हो? अच्छा। मान लीजिए एक हाँ। सेकंड, हाँ मान लीजिए हाँ कि हम नमाज फजर की नमाज पढ़ते हैं बाद नमाज, ठीक है, हाँ और उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ना, हाँ तो
2 रकात नमाज पढ़ना हाँ जाहिर की बात है, जो इशराक की नमाज कहते हैं, तो फजीलत भी है, साबित भी है। हाँ 2 रकात नमाज पढ़ना मतलब 2 मकबूल हज का सवाब हाँ है ना, हदीस ये हाँ हदीस है। तो अब जाहिर की बात है कि हम फजर का भी नमाज पढ़ेंगे और जब चाहेंगे वो पढ़ लेंगे। अब एहतमाम कर लेंगे कि 10 दिन के बाद सब लोग नए नए कपड़ा पहन करके हाँ 2 रकात हम हाँ इशराक की नमाज पढ़ेंगे, हाँ है ना। 2 हाँ। रकात हम नमाज इशराक की नमाज पढ़ेंगे, अपनी फजीलत बताएंगे, हाँ फिर बोलेंगे कि ये मना नहीं है, हाँ। पता नहीं है। नहीं वो तो मतलब जिस तरीके से दिए उसी तरीके से करना होगा ना। नहीं वो तो आप बता साले सवाब जो है हाँ तो है, हाँ। लेकिन आप बताएं कि ये साले सवाब क्या सहाबा के दौर में इस तरह था तीजा और 40वां था? अच्छा अच्छा, सहाबा के दौर में क्या आज के दौर में जिस तरह की मस्जिदें हैं वैसी थी? कैसी? सहाबा के दौर में जैसी मस्जिदें थी, आज के दौर में जो मस्जिदें हैं क्या वो सहाबा के दौर में थी? देखिए मस्जिद जो है, मस्जिद हाँ। थी सहाबा के दौर में। नहीं मस्जिद तो थी, इसाले सवाब भी था सहाबा के दौर में। सुनिए हमें बोल लेने दीजिए, आप तो खुद क्या बोलने का आपने टेंडर उठाया है, सुनिए तो। हाँ बोलिए, पहले आप ही बोलिए। देखिए सहाबा के दौर में मस्जिदें थी, आज के दौर में मस्जिदें हैं। हाँ। सहाबा के दौर में भी साले सवाब था, आज के दौर में भी साले सवाब है। सहाबा के दौर में जो मस्जिदें हुआ करती थी वो पक्की नहीं होती थी, टाइल्स की लगी, एसी लगी हुई नहीं होती थी। आज के जमाने में सहूलियत ऐसी होती है, ठीक है। आज के दौर में जो इसाले सवाब होता है तो असल वो इसाले सवाब ही, चाहे उसको नाम आप तीजा 40वां कुछ दे दीजिए। हाँ। अब जैसे बुखारी शरीफ आप पढ़ते हैं, बुखारी साहबा के दौर में थी नहीं थी, लेकिन हदीसें तो थी, तो बुखारी तो हदीस है। अच्छा एक चीज और, जैसे मान लीजिए सुन्नत है, कोई सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें मालूम है, आज अगर हम उस सुन्नत को तर्क कर दें तो ये सही है कि गलत है? सुन्नत को तर्क करना गुनाह है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात आपने कही। तर्क करना गुनाह है। अच्छा अब हम आपको इंशाअल्लाह 4 हदीसें पढ़ के बता रहे हैं, अगर आप खामोशी से सुने तो। फिर जब 4 हदीसें बता रहे हैं भैया, हाँ। 4 हदीस पढ़ के बता रहे हैं कि जब खामोशी से सुनेंगे तो फिर उसके बाद जब हम बता लेंगे फिर बोलिएगा। हाँ बोलिए, सुन रहे हैं। जी, हजरत मुगैरा इब्ने शुअबा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू फरमाया और सर का मसा किया, और अपने सर का जो आखिरी हिस्सा था और सामने वाला हिस्सा उस पर भी मसा किया, और आपने अपने अमामा शरीफ पे भी हाथ फेरा। बुखारी शरीफ जिल्द 1 सफा नंबर 33। हजरत हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से जब आप मुखातिब हुए तो आपके सर पे काले रंग का अमामा शरीफ मौजूद था। मुस्लिम शरीफ जिल्द 1 सफा नंबर 134। हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि फतह मक्का के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप तशरीफ लाए मक्का मुकर्रमा में तो आपके सर पे काला अमामा शरीफ था। तिरमिज़ी शरीफ सफा नंबर 8 और सुन्ना इब्ने माजा सफा नंबर 256। और हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी तबीयत जो थी वो अलील हुई तो उसके कुछ दिन पहले उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काले रंग का अमामा शरीफ सर पे सजाया हुआ था। मुस्लिम शरीफ जिल्द 1 सफा नंबर 439, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द 1 सफा नंबर 304, सुन्ना इब्ने माजा हदीस नंबर 256। तो अब मेरा ये सवाल है कि जितने ये अहले हदीस होते हैं तो जब रसूलुल्लाह की सुन्नत है मामा शरीफ की तो इसको तर्क क्यों करते हैं? जैसे आपने कहा सुन्नत को तर्क करना जो है वो गुनाह है, तो बकौल आपके जो अहले हदीस सर पे लाल दुपट्टा ओढ़ते हैं तो ये सब गुनाहगार हुए कि नहीं? आपने पढ़ी, मेरी बात समझ जी, आपने पढ़ा हदीस और सुन्नत में फर्क है, मालूम है कि नहीं? जी हदीस तो है जी हदीस और सुन्नत में है कि नहीं, ये बताइए। जी बिल्कुल फर्क है। क्या फर्क है? हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, अक़वाल है, और सुन्नत जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, जो मतलब कि दायमी तौर पे साबित हो। जी सुन्नत देता है, मिसाल आपको मिसाल दे रहे हैं जी जी कि हदीस है जी कि रमजान में सहरी खाने का, जी है ना, जी सहरी खाने का आप खुद भी खाते थे और ताकीद भी करते थे, ठीक है, हम्म, ये भी हदीस है, ये और ये सुन्नत है। हम्म, लेकिन हदीस ये भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में हम्म, अपनी बीवियों का बोसा ले लेते थे। हाँ हाँ ये भी बेशक हदीस है, बेशक ले लेते थे, है ना। जी लेकिन आप ये समझ गए होंगे कि ये जो है
رمضان میں سحری کا اہتمام کرنا جی جی ہے نا، جی یہ تاکید کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو گئی. جی جی اب بوسہ لے لینا حدیث ہے، جی جی اگر کوئی لے لے گا تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوگا کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، جی جی. لیکن وہ سنت نہیں ہے. اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امامہ شریف پہنا تو کیا صحابہ اکرام کی مقدس جماعت کو منع فرما دیا کہ یہ سنت صرف میرے ہی لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے، یا عوام الناس کے لیے، میری امت کے لیے نہیں ہے؟ نہیں، آپ میری بات سمجھ لیجیے. جی سمجھائیے. جو بوسہ دے رہے تھے اپنی بیوی کو بوسہ لیے تو منع نہیں کیے، ہاں منع نہیں کیے اچھا کہ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوگا ہاں کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو حالت میں بوسہ لے لے ہاں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کو گناہ نہیں ہوگا. ہاں ٹھیک ہے، ہاں اس کو گناہ نہیں ہوگا. ہاں یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ روزہ رکھ کر کے اپنی بیوی کو بوسہ لینا اچھا سنت ہے. اچھا اچھا لیکن سحری کھانا، اچھا سحری کھانا یہ تاکید ہے اور اس کو سب کو کھانا چاہیے، اچھا اچھا ہے نا. اچھا. اور اگر نہیں کھائے گا تو روزہ تو ہو جائے گی، لیکن سنت چھوڑنے کا، سنت کا جو ہم کو ثواب ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا. ہاں ہاں سحری ہو گیا. آپ جو بتائے امامہ کا، اب ہم کو یہ بتائیے کہ کس نے کہا کہ سادہ امامہ نہیں پہننا چاہیے؟ نہیں، کون کہتا ہے؟ بات کہنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ سنت موجود ہے تو اس کو ترک کیوں کر رکھا ہے؟ آپ جان رہے ہیں کہ بلیک امامہ ہر وقت پہننا سنت ہے. دیکھیے حضرت، سنت ہے، دیکھیے تو ہے جائے. اگر کوئی سن لیجیے، اگر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کالا امامہ پہننا ہاں معاذ باللہ حرام ہے یا غلط ہے، جی جی تو ظاہر کی باتیں کو مطلب کہ حدیث کا بھی انکار ہوگا. ہوں وہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا. اور حلال کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اب اگر کوئی اس کو گناہ بتا رہا تو ظاہر کے باتیں تو اپنے ایمان کا خیر ملا. اب اگر کون کہہ رہا ہے آپ کے لیے تو ہم تو نہیں جان رہے ہیں. اگر کوئی کہہ رہا ہو تو ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن آپ نے یہ کہا کہ دیکھیے ہر چیز ہوتا ہے نا حدیث کا. اب جیسے کہ مان لیجیے نماز میں رکعتین کرنا، نماز میں رکعتین کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک منٹ سنیے تو کہیں اور. ہلو ہلو جی جی کال کٹ گئی تھی. ہاں ہم سے دوبارہ آپ کو کال بیک کر رہے ہیں. جی جی، تو آپ تو امامہ شریف نہ پہننے کی صفائی دے رہے ہیں. چلے خیر، یہ جو لال سر پہ دوپٹہ اوڑھا جاتا ہے، نہ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا جی امامہ شریف نہیں پہننا، نعوذ باللہ، ایسا ہم نے نہیں کہا. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں سنیے تو میں یہ پوچھ رہا ہوں جب کثیر تعداد میں میری بات سمجھ لیجیے. جی سمجھائیے. نہیں پہنتا ہے نا، اگر آپ کوئی نہیں پہنتا، مان لیجیے کوئی سادہ امامہ پہنتا ہے سفید، ہاں ہاں کوئی سفید پہنتا ہے ہاں یا کوئی دوسرے رنگ کا پہنتا ہے تو اس کو تاریخ سنت کہنے سے میں منع کر رہا ہوں. اگر کوئی کالا پہنتا ہے تو ہم یہ نہیں کبھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط کیا. بالکل ہم نے کہا، میں پھر کہوں گا. دیکھیے کالا پہنے، سفید پہنے، ہرا پہنے، جیسا پہنے، امامہ پہنے، ٹھیک. ہلو 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 بھیا بھاگ گئے کیا؟ بات ہے ہاں چلا گیا، پھر ملا رسالے کا. واپس لے لو. کون سا نیٹ ورک ہے؟ ہلو ہلو جی جی کون سا نیٹ ورک ہے آپ کا؟ ہاں بولیے. میں کہہ رہا ہوں آپ کا نیٹ ورک بار بار چلا جاتا. خیر، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے میری بات آپ سمجھ رہے ہیں اچھی طریقے سے. جب کثیر تعداد میں احادیث مبارکہ موجود ہیں امامہ شریف پہننے کے تعلق سے، تو اس سنت کو چھوڑ کر لال دوپٹہ سر پہ کیوں ہوتے ہیں؟ صرف اس کا جواب مانگ رہا ہوں. دیکھیے لال دوپٹہ جس کو آپ بول رہے ہیں، پہلے تو لال دوپٹہ نہیں ہے. اچھا ہے نا. اب رہا کہ وہ اوڑھ رہے ہیں، ان کے کیا طریقہ ہے وہ مجھے نہیں معلوم ہے. اچھا وہ مجھے نہیں معلوم ہے اس وقت. اچھا اس وقت مجھے نہیں معلوم ہے. نہیں، جیسے اہل حدیث ہیں وہ اپنے آپ کو قرآن و سننا والے لوگ کہتے ہیں کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، ہے نا.
نہیں وہ اگر اہل حدیث جو ہے اگر ایسا کہہ رہا ہے تو صرف کہہ لینے سے نہیں ہوتا ہے، اس کو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. ماشاء اللہ. مطلب آپ نے ایک چیز یہ مان لی، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرے وہ گناہ گار ہوگا. ماننا چاہیے تو صحیح ہے. ماشاء اللہ. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو ترک کرے گا جی وہ بھی گناہ گار ہے، اور جو بدعت کرے گا وہ بھی گناہ گار ہے. بدعت نہیں کہتے ہیں، بدعات کہتے ہیں. بدعت سن لیجیے جی ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ آپ لکھنؤ کے ہیں، آپ ماشاء اللہ آپ کی اردو اچھی ہوگی. جی الحمدللہ. آپ کو بتا رہے ہیں جی ہم ایک اسٹوڈینٹ ہیں. اچھا کس چیز کے؟ ہاں ہم کوئی مدرسہ، اور یہ کہ میں فارغ نہیں ہوں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ جو بھی اگر سنت کو ترک کرے گا، جی سنت اور بدعت، جی سنت اور بدعت ایک ساتھ نہیں چلے گا. اچھا سنت نور ہے. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت نور ہے نا، اور سنت روشنی ہے. بدعت اندھکار ہے. اچھا جہنم کی طرف لے جائے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سنت کو جو ترک کرے گا، جی ہاں جو بھی سنت کو ترک کرے گا، جی وہ ظاہر کی بات ہے کہ اپنا کوئی بھی، ہم کسی خاص فرقہ کو نہیں بول رہے ہیں. جی 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 فلاں فرقہ سنت ترک کرتا، کوئی بھی اگر ہم بھی کریں گے جی یا ہمارا بال بچہ کرے گا جی تو جی جواب دہ ہوگا. ماشاء اللہ اس میں بھائی، کوئی وہ بات نہیں ہے. ماشاء اللہ. بہت اچھا لگا بھائی آپ سے بات کر کے. ماشاء اللہ. چلیے ٹھیک ہے. اچھا کہاں رہتے ہیں آپ؟ میں لکھنؤ میں رہتا ہوں. ہاں بولیے. اچھا ایک اور سوال تھا آپ سے. ہاں یہ جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں لوگ، ہاں تو اس کی اصل قرآن و سنت میں کہاں موجود ہے؟ کیا چیز؟ سلفی کہتے ہیں لوگ اپنے آپ کو، تو اس کی اصل قرآن و سنت میں کہاں موجود ہے؟ مطلب جو اپنے نام کے آگے ٹائٹل لگاتے ہیں. ہاں جیسے فلاں سلفی فلاں سلفی. ہاں وہ ٹائٹل ایک شوق ہے. شوق ہے وہ کوئی، ہاں ظاہر کی بات ہے. اگر مان لیجیے ایک منٹ، ہم اپنے نام کے آگے محمدی لگا لیے، ٹھیک ہے، محمدی لگا لیے، سب لوگ لگا لیے. جی محمدی لگانا ظاہر کی بات ہے، ٹھیک ہے. اب ماشاء اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم چھوڑ رہے ہیں، لیکن صرف نام سے لگا دینے سے، صرف نام لگا لیے کہ ہم محمدی ہوگا، اور اس کے بعد ہم جو چاہیں کریں، وہ معنی نہیں رکھتا ہے. اچھا وہ معنی نہیں رکھتا ہے. اچھا اب اگر کوئی سلفی لگا لے، چلو صالحین سے کٹ جائے، تو ظاہر کی بات ہے کہ وہ مطلب کہ نام لگا لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. مان لیجیے کہ کوئی، اگر ہم اپنے نام کے آگے ڈاکٹر لگا لیں، چلیے بھائی لگا لیے، لیکن ڈاکٹر ہم بن نہیں جائیں گے. ڈاکٹر تبھی بنیں گے جب ہم MBBS کا ایگزام کمپٹیشن نکال لیں گے. اچھا تبھی ڈاکٹر بنیں گے. نام لگا لینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اچھا تو ذاکر نائک ڈاکٹر لگاتا ہے، اس نے بھی MBBS کرا ہے کیا؟ کون؟ ذاکر نائک. ہاں وہ بھی ڈاکٹر ہے کیا؟ MBBS ہے؟ ہاں وہ MBBS ہی پڑھایا تب لگاتے ہیں. اچھا ہم نے تو سنا تھا کہ خالی کسی چیز میں PhD کر رکھی تھی، اس وجہ سے ڈاکٹر کی ڈگری ملی ہے. کیا چیز؟ PhD کر رکھی ہے اس لیے ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی ہے. اب وہ ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن ہم نے تو جہاں تک دیکھا بھی ہے ان کا یہ مطلب کی ہے وہ MBBS کی پڑھائی کی ہیں. جی جی جی. اب اگر PhD بھی کیے ہوں گے تو ان کو بھی ڈاکٹر بولا جا سکتا ہے. جی جی جی. ان سے علاج، اور ڈاکٹر لگا لیے ہیں تو آپ ظاہر کی بات ہے، اگر آپ کسی کو جان رہے ہیں کہ ڈاکٹر ہیں تو آپ علاج بھی کرا سکتے ہو. کیا فرق پڑتا ہے؟ جی ہاں جی ہاں. آپ کو پسند نہیں ہے دوسرے ڈاکٹر لے لیجیے. جی ہاں. اچھا ماشاء اللہ. اچھا ایک اور حدیث مبارکہ اس پہ بات کر لیتے ہیں، پھر وائنڈ اپ کر دیں گے. جی. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے شہدائے احد پر 8 سال بعد اس طرح نماز پڑھی، دوبارہ گویا زندوں اور مردوں کو الوداع کہہ رہے ہیں. پھر ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا، میں تمہارا پیشوا ہوں، میں تمہارے اوپر گواہ ہوں، ہماری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے، اور میں اس جگہ سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اور مجھے تمہارے متعلق اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ تمہارے متعلق مجھے دنیا داری کی محبت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار تھا، یعنی کہ اس کے بعد جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. بخاری شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 993، کتاب المغازی، باب نمبر غزوہ احد، حدیث نمبر 4042 4085.
تو آج کل کے دور میں جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص قبر پہ جا رہا ہے، شرک کر رہا ہے، تو ہمارے آقا تو ارشاد فرما رہے ہیں مجھے میری امت پہ شرک کا خوف نہیں ہے. نہیں. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ایک اور حدیث آپ کو بتا دیتے ہیں. جی جی. ایک اور دونوں حدیث کو سامنے رکھے سمجھ آئے گا. جی جی. ایک تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حدیث کا مفہوم بتا رہے ہیں. جی جی. کیونکہ ہمارے پاس کیونکہ ہم ابھی کہیں باہر سفر میں نکلے ہیں، کتاب ہمارے پاس ہیں. اچھا اچھا. لیکن حدیث کا مفہوم بہت مشہور ہے. جی جی. وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے. جی جی. ٹھیک ہے. جی. ماں باپ کو گالی دیں گے. جی. تو صحابہ کرام نے کہا جی یا رسول اللہ کو ایسا بھی شخص ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا. جی. ٹھیک ہے. جی. یا رسول اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ دوسرے کی ماں باپ کو گالی دیں گے. جی. تو دوسرا ان کے ماں باپ کو گالی جب دے گا تو سمجھیے کہ وہی اس کو گناہ ہوگا، کیونکہ اس نے دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیا. جی. ٹھیک ہے. دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیا. جی. تو صرف ہمارے مان ہم کسی کے ماں باپ کو گالی، اپنے ماں باپ کو تو ہم گالی نہیں دیں گے. حضور یہی حضور کا تصور یہی ہے کہ میری امت جہاں جس مقام پہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جی جی کبھی نہیں ہوگا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دے گے. جی. صحابہ نے عرصے کی ایسا بھی کون بدبخت ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے. جی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون ہوگا جو اپنے ماں باپ کو بولے کہ نہیں وہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے گا. جی. تو دوسرا پھر پلٹ کے اس کے ماں باپ کو گالی دے گا. جی. سمجھیے وہی حرکت کیا کہ گویا اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دیا. جی. مطلب کہنے کا یہ ہوگا کہ اگر ہم کسی کے ماں باپ کو گالی دیں گے ہاں. تو دوسرا میری ماں باپ کو گالی دے گا تو ہم کو وہی گناہ ملے گا کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو گالی دیا. جی. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جس مقام پہ چھوڑ کر کے گئے تھے جی. تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہ امت اپنے ماں باپ کو گالی دے گی. ٹھیک ہے. اچھا. ہم اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں جی. کہ آج کے لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں. اچھا. کیا آپ یہ کہیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا اس لیے کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دیتا ہے؟ میں سمجھا نہیں اس کا مفہوم، ذرا پھر سے سمجھائیے. کہنے کا مطلب یہی ہے، آپ سمجھ گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو یہ تصور اندیشہ نہیں تھا کہ یہ امت شرک بدعت بھی کرے گی. ہاں مال کے خوف میں آ جائے گی، لیکن یہ سمجھ گئے مال کے خوف میں آ جائے گی. رسول اللہ کو یہ اندیشہ نہیں تھا کہ میری امت شرک کرے گی. ہاں حضور ہم ایک مفہوم پہ ہی لگ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا بھی نہیں کہ میری امت شرک کرے گی. اچھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ شرک نہیں کرے گی. اچھا. جیسے وہاں حضور نے کبھی نہیں سوچا کہ میری امت کے لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے. جی. کیونکہ جب صحابہ نے کہا تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ ارے نہیں دے گا وہ امت اپنے ماں باپ کو گالی، بلکہ حضور نے یہ فرمایا کہ دوسرے کے ماں باپ کو جب گالی دے گا تو دوسرا پلٹ کے اس کے ماں باپ کو گالی دے گا تو گویا اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دیا. جی. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ شرک بھی کر رہا ہے اور لوگ اپنے ماں باپ کو گالی بھی دے رہے ہیں. اچھا، یعنی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت شرک میں مبتلا نہیں کہے گی، یہ نعوذ باللہ من ذالک کی ہمارے آقا کا فرمان ہے اور یہ جھوٹا ہے. کیا چیز؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی. یہاں تک نہیں، بالکل نہیں. حضور کی یہ بھی تو حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک میں آئے گی جب تک عرب کے کچھ قبیلے کے لوگ مشرک سے مل نہ جائیں. جی بالکل. تو حدیث ہے. ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے. نہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا. لیکن آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آیا ہے؟ جی اس لیے نہیں آیا ہے کیونکہ شرک کی تہمت جو ہے وہ حدیث اور یہ حدیث کو ملا کے آپ ہی تدبیر دے دیجیے. جی ابھی بتا رہے ہیں. کرے گی اور کب بعد میں مل جائے گی، کیا مطلب ہے؟ جی ابھی بتا رہے ہیں. اس لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کیونکہ جو شرک کی تہمت ہے وہ آج سے نہیں لگ رہی ہے، وہ بہت سالوں سے لگ رہی ہے، کئی صدیوں سے لگ رہی ہے شرک کی تہمت. سمجھے؟ شرک کی تہمت صدیوں سے لگ رہی ہے. ایک ہم بول رہے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم ایمان والے اپنے آپ کو دعویٰ کر رہے ہیں. اچھا. ہم عاشق رسول ہیں. ہم نے دعویٰ کر رہے ہیں، آپ نے دعویٰ کر رہے ہیں. ہم دعویٰ کر رہے ہیں، آپ دعویٰ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم الحمدللہ ایمان والے ہیں، ہمارے ماں باپ مسلمان، ہم بھی مسلمان. لیکن یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہوں اور ہم امت نہیں نہ ہوں. آپ امت نہیں نہ ہوں. غیر اللہ ہو. اب اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا کہ غیر اللہ سے ہے نا مدد نہیں لینا. اچھا ذرا آیت پڑھیے. کہنا عبدو کہنا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی سے مدد چاہتے ہیں. جی ذرا شروع سے پڑھیے. کیا چیز؟ شروع سے پڑھیے آیت. شروع سے مطلب شروع سے پڑھیے آیت، بیچ سے نہیں، پورا پڑھیے شروع سے ایک دم اسٹارٹ سے.
الحمد شریف سے پڑھیں گے. ہاں الحمدللہ رب العالمین. جی بس تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں. جی تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. سن لیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ابھی تو آپ ہم کو پورا پڑھنے. اچھا ایک منٹ سنیے نا. جی سنائیے نا. 2 سیکنڈ کے لیے 2 سیکنڈ میں 5 منٹ کے لیے کاٹ رہے ہیں. ہم کہیں آئے ہیں چارجر لینے کے لیے. اچھا سنیے تو بس 1 منٹ. ہاں بولیے نا. آپ نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. آپ اپنے بچوں کی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں سن لیجیے. ہاں حمد جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے. ہاں بے شک. ترجمہ ہم نے کیا. ہاں الحمد صرف اللہ کے بے شک. حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تعریف کرنا. اللہ کی تعریف کرنا. الحمد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تعریف کرنا. الحمد یعنی کہ ساری تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں, ہے نا؟ ساری تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں. تو پھر آپ اپنے رشتے داروں کی تعریف یا اپنی بیوی کی تعریف کر رہے ہیں تو یہ بھی شرک ہو جائے گا نا. نہیں کیسے نہیں ہوگا؟ ہم آپ کو 5 سن لیجیے. 5 منٹ بعد آپ کو بتائیں گے. 5 منٹ بعد. ہاں ٹھیک. میرا موبائل آف ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے میں 5 منٹ آپ کو کال کر رہا ہوں خود. جی اوکے ٹھیک. ہیلو ہاں بولیے. جی جناب, تو ہم لوگ کی بات یہ چل رہی تھی کہ جب ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو پھر آپ دوسروں کی تعریف کرتے ہیں, شرک ہو گیا. جب آپ اپنے بات کو سدھار لیجیے. جی جب سب تعریف نہیں حقیقت میں ہے ہی اللہ کے لیے. جی حمد و ثنا. جی حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ کی ہوگی. اچھا اس کی تفسیر آپ کہاں سے, یہ تفسیر کس نے کری؟ سنیے نا, یہ تفسیر کس نے کری؟ کیا چیز؟ یہ جو آپ تفسیر بتا رہے ہیں اس آیت کریمہ کی, تفسیر کس نے کری ہے؟ کس نے کری مطلب پورا قرآن اللہ کے حمد و ثنا سے بھرا پڑا ہے. نہیں بے شک, آپ جو آیت کریمہ کی الحمد شریف کی جو آپ تفسیر بتا رہے ہیں یہ تفسیر کس نے کری ہے؟ مطلب نہیں سمجھے. تمام مفسرین نے کیا ہے. جی تو کسی ایک مفسرین کا نام. اچھا ایک منٹ. جی آپ جو ہم کو بول رہے ہیں جی آپ اس کی تفسیر آپ بتائیے پھر ہم بتاتے ہیں. جی بتائیے. چلیے آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم غلط بولے, آپ بتائیے. نہیں میں نے تو آپ سے خالی پوچھا کہ اس کی تفسیر کس نے کری. ارے بھائی قرآن کی تمام تفسیر تو اللہ ہی کر رہا ہے, قرآن ہی میں ہے. اچھا قرآن کی تفسیر اللہ ہی کر رہا ہے. ارے بھائی اس میں ہی تو ہے, صاف لکھا ہوا ہے نا. اچھا آگے پڑھیں گے تو سب آپ کو لگ جائے گا. اچھا آگے پڑھنے ہی نہیں دیے نا. اچھا اللہ تعالیٰ ارشاد نہیں دیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہی وہ قرآن ہے جس کو پڑھ کے کچھ لوگ ہدایت پا جائیں گے, کچھ گمراہ ہو جائیں گے. اس کی تفسیر میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ دیکھیے قرآن کو پڑھ کر کے اگر قرآن کو اس میں اگر ایمان لا کر کے ٹھیک ہے, اور جس طرح صحابہ کرام قرآن پہ ایمان لائے گا, اگر ویسا کوئی ایمان لائے گا اور جس طرح صحابہ کرام عمل کیا ویسا کوئی عمل کرے گا تو ہدایت پر رہے گا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. اور قرآن کو کوئی اگر نفاق سے پڑھے گا اس کا مقصد یہ نہیں رہے گا ایمان لانا, ٹھیک ہے, اور صحابہ کرام کے منہج سے ہٹ کے رہے گا تو ظاہر کی بات ہے تو گمراہ ہو جائے گا. اچھا سورہ توبہ آیت نمبر 100 پڑھ لیجیے. اچھا بتائیے کہ الحمد نے آپ تو ہم کو پوچھ دیے, آپ بھی تھوڑی میرے علم میں اضافہ کر دیجیے. ہم غلط بول رہے ہوں. جی الحمد شریف کا آپ ہی ترجمہ کر کے تفسیر بتائیے. نہیں ہم تو اس کا سمپل ترجمہ تو یہی ہے نا اس کا کہ جب آپ نے اس کی تفسیر میں تو بعد میں جائیں گے, ترجمے میں جب آ رہا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو بات ختم ہو گئی. پھر ساری تعریفیں اللہ کے لیے, کسی کی تعریف کریں گے شرک ہو جائے گا. اللہ کی تعریف نہیں آپ میری بات پڑھیں گے تب نہ پتہ چلے گا اللہ کی تعریف کے لائق ہے. تمام تعریفیں تو کیا ہو رہا الحمدللہ رب العالمین. جی جو تمام عالم کا رب ہے, پالن ہار ہے. رب کا مطلب پالن ہار. اچھا پالتا پوچھتا سب کو. اچھا اے ٹو زیڈ سب اللہ کے ربوبیت کے محتاج ہے. وہ تو ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ, یہ کوئی نئی بات آپ ہمیں نہیں بتا رہے ہیں, یہ ہم جانتے ہیں. میری بات نہیں, جب اللہ کی تعریف بیان ہو تو آپ کو ماشاء اللہ بولنا چاہیے, برا نہیں لگنا چاہیے. اچھا جب میرے رب کی تعریف ہو تو آپ کو بھی ماشاء اللہ بولنا چاہیے اور تعریف آپ کو بڑھ کے کرنا چاہیے نا. بے شک برا لگنے کی کیا بات ہے؟ بے شک نہیں, برا نہیں لگ رہی ہے, برا نہیں لگ رہا. تو آپ کب کا برا لگ رہا ہے تو آپ سن لیجیے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام الحمد رب العالمین, جو رب العالمین تمام عالم کا پالن ہار ہے. پالن ہار مطلب سمجھ رہے ہیں؟
جی جی سمجھ رضا صاحب نے ترجمہ کیا مالک ہے، غلط ترجمہ کیا، مالک ہی نہیں ہے بلکہ پالتا پوستا بھی ہے سب کو اے ٹو زیڈ۔ اچھا اللہ سب پر مہربان ہے، جی سب پہ مہربانی چلتا ہے۔ مالک کے لغوی معنی بتائیے ذرا، مالک کے لغوی معنی بتائیے ذرا، مالک کے لغوی معنی بتائیے۔ نہیں مالک آپ نے کہا نا امام رضا خان نے غلط ترجمہ کرا ہے، تو ذرا آپ ہمیں مالک کے لغوی معنی بتائیے۔ مالک دیکھیں، مالک اور پالنہار میں فرق ہے۔ ارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مالک کے لغوی معنی بتائیے، میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں فرق ہے کہ نہیں، آپ مالک کے لغوی معنی بتائیے کسی معتبر لغت سے۔ وہی ہم نے کہا نا کہ وہاں مالک کے لفظ میں وہاں ابھی دیکھیے ابھی تو ہم یہ پڑھے ہیں سفر میں ہیں۔ ارے بھائی آپ بات کو جاپان سے چین لے جا رہے ہیں، آپ ہمیں مالک کا لغوی معنی بتائیے۔ میں نے جو ان کے قبضے میں ہے، جو کون سی لغت سے بتایا؟ اب لغت سے ہم نے بتایا مالک ملک۔ اچھا بس بنا لغت پڑھے آپ نے کہہ دیا کہ حضرت امام احمد رضا خان کا ترجمہ غلط، معاذ اللہ۔ خیر چلیے سنیے اس ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں، چھوڑیے۔ اچھا اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے کیا شرک ہے؟ آپ نے یہی کہا نا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، شرک ہے کہ حرام ہے؟ مدد مانگنا کیا چیز؟ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے یا حرام ہے؟ بول لیا اب ہم کو بولیں گے۔ ہاں سوال ہی کرا میں نے، بولیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا کو، ہم لوگوں کو، تمام یہ کو انسان کو اسباب، کسی بھی چیز کا مدد کرتے ہیں اسباب کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ وہ مدد کر سکتا ہے بغیر اسباب کا، وہ محتاج نہیں، لیکن وہ اس کی مرضی ہے کہ اسباب سے مدد کی جائے، تو ہمارا اسباب سے مدد ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ہمارے سامنے موجود ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے صدقہ دینا، خیرات دینا، زکوٰۃ دینا، تو ہم کسی کو دے سکتے ہیں، اور اگر ہم کو ضرورت ہے تو کسی سے ہم مانگ سکتے ہیں، لیکن غائبانہ طور پہ کسی سے بھی ہم نہ تو ہم، آواز آ رہی ہے کہ کٹ گئی؟ ہاں میں سن رہا ہوں بہت خاموشی کے ساتھ۔ ہاں غائبانہ طور پر ہم کسی سے ہم مدد نہیں مانگ سکتے ہیں۔ قرآن کی آیت پیش کر دیجیے۔ غائبانہ طور پر مدد کیا چیز کہ غائبانہ طور پہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے اللہ کے سوا، قرآن کی آیت پیش کر دیجیے۔ یہ ہم دنیا میں بھی نہیں مانگ سکتے ہیں اور مرنے کے بعد کبھی تو مانگ ہی نہیں سکتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت پیش کر دیجیے۔ ارے وہی تو ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی مدد مانگتے ہیں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دونوں ایک ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ سے، جی یہ سب کو ماننا ہے، سن لیجیے۔ اچھا سب کو ماننا ہے، سب کو، جس کو مشکل کشا بھی بولتے ہیں نا، وہ بھی رتی اللہ کا محتاج ہے۔ جس کو داتا بھی بولتے ہیں نا، داتا بول سکتے ہیں، لیکن پل پل میں وہ میرے رب کا محتاج ہے۔ نبی بھی، علی بھی، ولی بھی، اے ٹو زیڈ سب کے، اور سب اگر کوئی رشتی بنا ہے تو اللہ کی مہربانی سے بنا ہے، میرے رب نے اس سے احسان کر دیا۔ کس نے انکار کرا اس چیز کا بھیا؟ اس کا انکار کسی نے نہیں کیا بھیا۔ ہاں بس ظاہر کی بات ہے، جب ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں نا جی تو ظاہر کی بات ہے کہ ہم لوگ اوپن بیان کرتے ہیں، ماشاء اللہ۔ چلیے ٹھیک جی اچھا کیا بول رہا ہوں؟ اچھا اب میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ سورہ شعراء آیت نمبر 144 ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 44، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی مددگار اور حامی نہ ہوگا۔ ہاں اس کی کیا تفسیر ہے اس آیت کی؟ کیا چیز ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی مددگار اور حامی نہ ہوگا، سورہ شعراء آیت نمبر 44۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ جس کو گمراہ نہ بھی کرے اس کا بھی صرف اور صرف اللہ ہی مددگار ہے۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں نے آپ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی ہے، دیکھیے اب میں آپ کو سمجھ رہا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں میں، چین آپ بتاتے ہیں جاپان، اس آیت کی تفسیر بتائیے۔ اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی مددگار اور حامی نہ ہوگا، سورہ شعراء آیت نمبر 44، تفسیر بتائیے۔ ترجمہ دوست ہے، ولی کا ترجمہ دوست ہے، دوست یہاں پر دوست کے معنی میں آیا ہے، مددگار ہرگز نہیں ہے۔ اچھا مددگار نہیں والا تو صرف اللہ ہے۔ اچھا دوست ہے، ہاں، جو اللہ کا دشمن، اس کے ساتھ مطلب ہے۔ اچھا جو اللہ کا دشمن ہے سب اس کا دشمن ہے۔ اچھا ولی کے معنی صرف دوست کے ہوتے ہیں، مددگار کے نہیں ہوتے؟
نہیں ولی کا مطلب کہیں مددگار ہوگا، لیکن قرآن میں جب ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی میرا مددگار ہے، اچھا، اور دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ اچھا، کون مدد کر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ بتائیے نا، کون مدد کر سکتا ہے؟ کس کی مدد، کس کی ہمت ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ دے کہ ہم اس کا مددگار ہے؟ ارے بھائی پل پل میں تو وہ بھی محتاج ہی محتاج ہے۔ اچھا اچھا اچھا، ماشاء اللہ، صبر کریے بھائی، تقریر نہ شروع کریے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 26 میں سورہ محمد میں، اے ایمان والو، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ مدد کا مطلب وہاں مدد کا وہ مطلب نہیں ہے۔ اچھا، پھر کیا ہے؟ مدد کا مطلب وہ نہیں ہے، وہاں مدد کا مطلب یہ ہے کہ دین کے مطلب اگر اللہ کے دین پہ اگر ہم اللہ کے دین پہ عمل کریں گے، اس کا مطلب وہ ہے اللہ کی ہم کیا مدد کریں گے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اچھا، کون کر سکتا ہے اللہ کی مدد؟ نہیں، بے شک کوئی نہیں کر سکتا، تو محتاج ہی نہیں ہے، کسی کا محتاج۔ ارے یہ آپ تقریر نہ کریے، تقریر نہ کریے، آپ تقریر نہ کریے، ہمیں بھی پتا ہے کہ اللہ ہی مددگار ہے، اس کا انکار کسی نے نہیں کیا۔ نہیں تو آپ پیش کیوں کر رہے ہو؟ نہیں، میں پیش آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ چلیے ایک آیت کریمہ اور پیش کرتا ہوں۔ کس کو سمجھا رہے ہیں آپ کو؟ کس کو سمجھا رہے ہیں؟ ایک آیت کریمہ میں اور پیش کر رہا ہوں۔ اللہ عز و جل کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ تحریم میں پارہ نمبر 28 میں آیت نمبر 4 میں، تو بے شک اللہ عز و جل ان کا مددگار ہے، اور جبریل علیہ السلام اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے بھی مدد پر ہیں۔ ذرا اس کا تفسیر پیش کر دیں۔ مدد کرتے ہیں وہاں؟ ارے بھائی ولی کا مطلب آپ مدد لے رہے ہیں نا، ہم تو بتا دیں۔ اچھا، ولی کا مطلب آپ مدد کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو اپنا فٹ کرنا ہے۔ اچھا، تو بے شک اللہ عز و جل اور ان کا مددگار ہیں، اور جبریل علیہ السلام اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ ارے بھائی سن لیجیے جی، یہاں پہ کس نے ذرا کوئی ایک ایسی تفسیر پیش کریے، ابھی رکیے، ہم لے رہے ہیں یہاں پہ ولی کے مراد سے مددگار یا آپ لے رہے ہیں؟ ذرا ایک صاحب تفسیر کی مجھے تفسیر پیش کریے جس میں یہاں پر مراد ولی سے لی گئی ہو اور دوست سے لی گئی ہو، مددگار سے نہ لی گئی ہو۔ ذرا پیش کریے صاحب تفسیر کی تفسیر کا نام۔ میری بات جی سنائیے۔ جی، میں ابھی کہیں سفر پہ ہوں، جی، کیونکہ آپ کو کال آ گیا تو میں جواب دے رہا ہوں۔ جی، میں نے پھر کہا جی، اگر آپ میری اس بات کو انکار کر دو گے، اچھا، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا راستہ کھلے گا۔ ایک منٹ آ رہے ہیں سب۔ مددگار کا مطلب اچھا، خیر چلیں، آپ کے پاس تفسیر مہیا نہیں ہے، آپ کوئی بات نہیں، میں ایک لیول کی آگے اور بات کرتا ہوں۔ سنیے کر رہا ہے، سنیے، اچھا اگر تفسیر قرآن کر رہا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تفسیر کیوں لکھی؟ آپ کے ابن تیمیہ نے قرآن کی تفسیر کیوں لکھی؟ ذرا بتائیے۔ کیا اگر قرآن کی تفسیر اللہ ہی کر رہا ہے تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تفسیر کیوں لکھی؟ آپ میری بات سمجھ لیجیے۔ ہاں سمجھائیے۔ آپ میری بات پہلے سن لیجیے۔ جی سنائیے۔ جو آپ مدد کی بات کر رہے ہو جہاں پر ہماری بات نہیں، میں مدد کی بات اب نہیں کر رہا ہوں، اب میں تفسیر کی بات کر رہا ہوں۔ پہلے آپ نے کہا کہ اللہ ہی نے تفسیر کر دی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفسیر لکھنے کی ضرورت کیوں آئی؟ آپ ایک بات، اس کا انہوں نے مدد لکھا ہے کیا؟ نہیں، ارے میں ابھی مدد کی اور ولی کی بات نہیں کر رہا، میں پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود تفسیر کر دی ہے، تو آج اتنے صاحب تفسیر گزرے ہیں، تفسیر جلالین شریف ہے، تفسیر روح المعانی شریف ہے، تفسیر مدارک شریف ہے، اور آپ کے ہی امام نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر قرطبی ہے، انہوں نے تفسیر کیوں کری قرآن کی؟ ہاں بولیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا۔ ہاں بالکل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن ہی نازل نہیں کیا بلکہ قرآن کا آیت کا مطلب بھی بتایا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک جو مکمل ضمنی ہے، میں نے ہم کیا بولتے ہیں اردو میں بولیں گے سوانح حیات ہے نا، یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ اسی کو ہمارے زبان آپ کے زبان میں الگ الگ مفسرین نے نقل کر دیا ہے۔ جو اس سے ملے گا، سن لیجیے، جو اس سے ملے گا، ٹھیک ہے، کرنے والے نے بہت لوگ کیا، قادیانی نے بھی کیا ہے اور دیوبندیوں نے بھی کیا ہے، آپ کے رضا خان نے بھی کیا ہے، آپ کے بھی کیا گیا ہے، ابن کثیر نے کرا ہے۔ آگے بڑھیے۔ ہاں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت معتبر تفسیر انہوں نے بھی کیا ہے۔ چلیے، تو جس کا ان سے ملے گا، جس کا ان سے ملے گا
ہے نا وہی تفسیر صحیح مانی جائے گی. کیا جن کا کس سے ملے گا؟ بات یہ ہے کہ جب اللہ نے خود تفسیر کر دی ہے قرآن کی تو تفسیر لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. اور آپ نے کہا کہ آپ کی زبان میں تو تفسیر مدارک کس زبان میں ذرا بتائیے، تفسیر روح المعانی کس زبان میں ذرا بتائیے. عربی سے ہٹ کے ہے کیا؟ کون سی تفسیر مدارک شریف، تفسیر جلالین شریف یہ کس زبان میں ہے؟ عوام ہی کے لیے ہے اور کیا. نہیں آپ نے کہا کہ مدد مانگنی ہے. نہ ارے آپ مدد پہ تو ہم بعد میں آئیں گے، آپ سے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. چلیے آپ مدد پہ زیادہ زور ڈال لیں، اس کا جواب کے پاس نہیں ہے. میں آپ کو مدد پہ ہی ایک چیز طلب کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. میں نے جواب دے دیا. نہیں آپ کا جواب مکمل نہیں ہو پایا جناب، نہیں ہو پایا. آپ نے یہاں اپنی مرضی سے، میں کلیئر کر دوں، آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیے. آپ کی خوش فہمی، ایک منٹ صبر کریے، صبر. آپ نے یہاں پر یہاں پر آپ نے ولی کو آپ نے دوست لیا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں دوست کے معنی مددگار نہیں ہوتے ہیں. یہ آپ کی خود کی تفسیر ہے. کسی صاحب تفسیر کی تفسیر بتائیے. دیکھیے قرآن دیکھ لیجیے، میری بات سمجھ لیجیے. ہاں سمجھائیے. بہت سارے میننگ ہو سکتے ہیں، ایک لفظ کے بہت سارے میننگ ہو سکتے ہیں. ہاں بالکل ہو سکتے ہیں. وہی لیا جائے گا توحید کے مطابق ہوگا. جب ہم سے کہلوا دیا، اچھا کہو یہ ہم نے نہیں کہا، اللہ نے کہلوایا ہے. اچھا سب مشرک ہو جائیں گے. اچھا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہاں تو پھر اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ پھر پھنس گئے. مولانا ماننے چاہتے ہیں. ایک طرف آپ تو رہیے، آپ تعریف کے لفظ میں رہیے یا مدد کے. اچھا چلیے، اچھا رکیے. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. مولا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مطلب مددگار معنی نہیں ہوتا ہے کسی چیز کا. بالکل نہیں. مطلب آپ کے حساب سے دنیا میں آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے. دوست جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا مولا مشکل کشا اس نیت سے مان رہا ہے. تھوڑا تیز بولیے، آواز نہیں آ رہی ہے. فون کے پاس آئیے. فون کے پاس آئیے، آواز دھیری آ رہی تھی. آ رہی آواز؟ ہاں آ رہی ہے. جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا مشکل کشا اس نیت سے مانتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری مدد کرتے ہیں ابھی، اور علی رضی اللہ ہماری مدد کرتے ہیں، مشکل کشا ہیں، وہ مشرک ہے. اچھا وہ مشرک ہیں. مولا مانے دوست. اچھا وہ مشرک ہیں. ایک دم ہے. اچھا مشرک ہیں. چلیے بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ وہ مشرک ہیں. اب ہم انشاءاللہ اس مشرک پہ ہی ہم آپ کو جواب دے کے، ہم اس لیے بول رہے ہیں کن کو بولے، میں آپ کو مشرک پہ ہی جواب دے دیتا ہوں نا جناب. بات کو ختم کر دیتا ہوں نا. سارا معاملہ تو گھوم پھر کے مشرک پہ آ جاتا ہے نا. کیوں؟ فون کے قریب آ جائیے بھیا. دور کہیں چلے جاتے ہیں، آواز کمزور ہو رہی ہے. کہاں دور ہے؟ نہیں ہم تو موبائل کان میں لگائیں گے، موبائل ہم دور سے نہیں. اچھا چلیے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں. ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. حضرت حذیفہ ابن الیمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس شخص کا خوف ہے جو قرآن پڑھے گا اور اس پر قرآن کی رونق دیکھی جائے گی اور اس نے اسلام کی چادر اول لی ہوگی، پھر اللہ جدھر چاہے گا اس کو لے جائے گا. وہ اسلام کی چادر سے نکل جائے گا اور اپنے مسلمان پڑوسی پر تلوار چلائے گا اور اس پر شرک کی تہمت لگائے گا. صحابی نے پوچھا دونوں میں سے مشرک کون ہوگا؟ تو ہمارے کریم آقا نے ارشاد فرمایا شرک کی تہمت لگانے والا. ایک یہ حدیث پاک ہو گئی. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں یہ بتا دوں آپ کو کہ تو آپ کے ابن کثیر ہیں، انہوں نے کہا اس کی جو سند ہے وہ جید ہے. ٹھیک. اور امام بخاری نے فی تاریخ الکبیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 301 حدیث نمبر 2904 میں اس کو نقل فرمایا ہے. اور اب ایک چیز اور بتا دیتا ہوں. ابھی رک تو جائیے. ہمیں پتا ہے ایک راستہ آپ کے پاس ابھی کھلا ہے نا، اس پہ بھی ذرا ہم سیمنٹ سے RCC کی دیوار کھڑی کر دیں، ہے نا. چلیے حدیث پاک ہے کہ حضرت آپ کی بات سن لیتے ہیں، ہاں آپ میرا بھی سنیے گا. ہاں ضرور سنیں گے، کر دیجیے گا، ہو گیا تو ضرور سنیں گے. حضرت عبادہ بن نصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہیں روتا پا کر سبب گرفت دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا مجھے اس حدیث نے رلا دیا جو میں نے حضور رحمت عالمین صلی اللہ تعالی وسلم سے سنی تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت پر شرک اور خفیہ شہوت کا خوف ہے
خفیہ شہوت یہ ہے کہ آدمی صبح روزے کی حالت میں کرے گا، لیکن جب نفس کو مرغوب چیز اس کے سامنے آئے گی تو وہ اس میں پڑ جائے گا اور روزہ چھوڑ دے گا۔ اور شرک خفی یہ ہے کہ لوگ نہ پتھر پوجیں گے نہ بتوں کو، لیکن دکھاوے کے لیے عمل کریں گے۔ نہ بت پوجیں گے نہ پتھر پوجیں گے، لیکن دکھاوے کے لیے عمل کریں گے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ اب ایک حدیث اور آخری، حضرت عبادہ بن نصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضرت شداد کے پاس گیا، وہ اپنی جانماز پر بیٹھے رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا ہے شداد کیوں روتے ہو؟ تو ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی تھی، اس لیے میں سن کر رو رہا ہوں۔ تو میں نے پوچھا وہ حدیث کون سی ہے؟ تو آپ سرکار کے پاس بیٹھے تھے، سرکار غمگین تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ غمگین کیوں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ غمگین کیوں ہیں؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا مجھے میری امت پہ میرے بعد 2 چیز کا خطرہ ہے، اس وجہ سے غمگین ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ کس چیز کا خطرہ ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا شرک اور خفیہ شہوت کا خوف ہے۔ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا سرکار آپ کے بعد آپ کی امت مشرک ہو جائے گی؟ سرکار کریم نے ارشاد فرمایا خبردار، میری امت نہ چاند کو پوجے گی، نہ سورج کو پوجے گی، نہ بت کو پوجے گی، نہ درخت کو پوجے گی، نہ پتھر کو پوجے گی۔ اے شداد، میں نے جسے شرک کہا ہے وہ ریاکاری یعنی دکھاوے کا عمل ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ریاکاری یعنی کہ دکھاوے کا عمل بھی شرک ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حاکم المستدرک جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 470 حدیث نمبر 8010، سنہ ابن ماجہ کتاب الزہد حدیث نمبر 4204۔ بہت اچھا جی صحیح بات جی۔ تو ہمارے کریم آقا، ہمارے غیبداں آقا نے یہ ارشاد فرما دیا کہ میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، پہلی چیز۔ دوسری چیز میری آقا نے یہ بھی فرما دی کہ آگے آنے والے وقت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے مسلمان پڑوسی پر تلوار اٹھائیں گے اور ان پر شرک کی تہمت لگائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا دونوں میں سے مشرک کون ہوگا؟ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا شرک کی تہمت لگانے والا خود مشرک ہوگا۔ ہلو آواز کٹ گئی بیچ میں، کٹ گئی؟ کٹی تو کٹ رہی ہے نا؟ ہاں، تو میرے آقا نے ارشاد فرما دیا کہ میری امت شرک میں کبھی مبتلا ہوگی ہی نہیں، اور جو مشرک کی تہمت لگائے گا وہ خود مشرک ہوگا۔ بات ختم۔ ہاں سنا دیجیے نا۔ ہاں بول دیے۔ آپ نے جو بتایا جو تہمت لگائے گا، جو کسی پہ جھوٹا الزام لگائے گا، ہاں بہتان لگائے گا، جی جی، یہ کفر میں بھی ہے اور شرک میں بھی ہے۔ اچھا، اگر کوئی شرک نہیں کر رہا ہوگا، ہاں، اگر کوئی شرک نہیں کر رہا ہوگا یا کوئی کفر نہیں کر رہا ہوگا، ہاں ہاں، یہ بھی حدیث ہے، ہاں، اور ہم کسی کو کافر بول دیں گے، جی جی، ٹھیک ہے، وہ کفر اس پہ لوٹ کے آ جاتا ہے۔ آگے بڑھیے، میرے پاس سن لیجیے نا، وہ سن لیا میں نے، کفر لوٹ کے آگے آ جاتا ہے۔ آگے چلیے، لوٹ کے آ جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شرک کا تہمت کسی پہ لگا رہا ہوگا، کوئی بھی، وہ لوٹ کے واپس اسی پہ چلا جائے گا۔ آگے بڑھیے، مشرک وہی اسی پہ شرک آ جائے گا، وہ میں جانتا ہوں۔ آگے بڑھیے، نہیں کر رہا ہوگا۔ اور دوسری بات جو ریاکاری آپ نے کہا، جی، وہ بھی بالکل کوئی اگر ریا کے دکھاوے کے لیے، اگر سچ میں کوئی بھی ہو دکھاوے کے لیے، یہاں تک ارے وہ حدیث پاک میرے آقا نے ہمیں سمجھا دی، آپ نہ سمجھائیے، آپ آگے بڑھیے، مدعے پہ آئیے۔ نہیں، یہی تو آپ ہی کو بولے تو اسی کو تو ہم سمجھا دیں۔ وہ میرے آقا نے سمجھا دی، آپ کیا سمجھائیں گے ہمیں؟ بولتے تو یہ بالکل صحیح ہے، اگر کوئی تہمت لگائے گا تو شرک اسی پہ آ جائے گا۔ جی، اب آپ یہ بتائیے، دھڑام جس کو مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غریب نواز اور خواجہ کیا کیا بولے گا، ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے پکاریں گے تو مشرک پکار رہا ہوگا، اور ہم کسی پہ الزام لگائیں گے تو میرا جواب دے آئے گی۔ ابن عبد الوہاب نجدی نے کتنے علماء دین کی گردنیں کٹوا کے ان کو شہید کیا تھا تلوار سے؟ اب ہم تو نہیں جانتے ہیں، نہیں جانتے۔ عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عبد الوہاب نجدی لعنت اللہ تعالی علیہ، جی آپ بول سکتے ہیں۔ جی، ہم نے پورا امت مسلمہ بولتی ہے، جی۔ نہ توبہ، اللہ نے ان کو تو کتنا اونچا مقام پہ دیا۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، لعنت ہے اس پہ چاہنے والوں پر، لعنت ہے اس کے چاہنے والوں پر جو کتابت توحید لکھ کے اس کے اندر کفر لکھتا ہے، جو لکھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی شرک ہوا معاذ اللہ، اس کے چاہنے والوں اور اس پر لعنت۔ نہ یہ سب مشرکوں، قبر پوجنے والوں کا جھوٹا لگاؤ الزام، اور لگاؤ، اور مشرک کی تہمت لگاؤ، چلو اور مشرک کی تہمت لگاؤ۔
ہم تو آپ کو بولے ہی نا، آپ کو برا کیوں لگا؟ میں تو کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے قابل صرف اللہ کے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں تو گواہی دیتا ہوں کہ اللہ صرف واحد معبود ہے، ٹھیک ہے، میں تو مسلمان ہوں الحمدللہ۔ اور جتنے بریلوی ہیں سب کا کلمہ یہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیر اللہ کو خدا مانتا ہی نہیں، لیکن کچھ کچھ منافق ہیں جو مسلمانوں کے اوپر شرک کی تہمت لگاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں حاضری دینے، شرک کر رہے ہیں۔ ارے ولی اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کا شرف ایک مسلمان کو ہی نصیب ہوتا ہے، اور اس کو نصیب ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ اپنے حبیب اپنے ولی کی محبت ڈالتا ہے۔ تم لوگ کے دل میں محبت ڈالی نہیں جو تم لوگ حاضری دو گے کیسے کے جلتے لگتے ہو؟ تمہارے پاس نہ علی ہے، نہ ولی ہے، نہ ولایت ہے، نہ غوث، نہ قلندر، نہ قطب، نہ ابدال، کوئی نہیں ہے۔ ایک کاوا مفتی کا مر گیا کچھ دن پہلے۔ بدعتی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دردلا کے بھگا دیں گے۔ بدعتی نہیں، بدعتی کہتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں۔ اور اب تک تم بدعت کے تعلق سے جو بات کری تھی اس پہ بھی تمہاری ٹوپی ہو گئی۔ بدعت کے تعلق سے بھی تم یہ ثابت نہیں کر پائے کہ اصالِ ثواب کا جو طریقہ رائج کیا گیا ہے وہ بدعت ہے۔ کہاں ثابت کر پائے؟ کہاں ثابت کر پائے؟ تم کہاں ثابت کر پائے؟ تم نے تو یہ ثابت کر دیا کہ لال دوپٹے والی آپائیں گناہگار ہیں۔ ارے تم نے اپنے منہ سے قبولا ہے کہ لال دوپٹے والی آپائیں گناہگار ہیں، تم نے اپنے منہ سے قبولا ہے۔ تم نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، معاذ اللہ۔ تم نے میرے آقا کریم کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، تم نے کہہ دیا ان کو اندیشہ تھا، لیکن ان کے بعد بھی انہوں نے جو کہا اس کے برعکس الٹا ہوا، معاذ اللہ۔ تم پہ اللہ کی لعنت ہو۔ جھوٹا الزام لگا رہے ہو۔ ارے وہ تو التوحید کے اندر لکھتا ہے، تمہارا ابن عبد الوہاب نجدی لعنت اللہ جو لکھتا ہے کہ معاذ اللہ آدم علیہ السلام نے بھی شرک کیا، معاذ اللہ، لعنت اس کے اوپر، خبیث کے اوپر۔ وہ تو مشرک مرا ہی مرا، وہ تو کافر مرا، اور انشاءاللہ اس کے چاہنے والے بھی غیر ایمان کی موت مریں گے، دیکھنا۔ میرا فتویٰ سن لیجیے۔ ہلو، آپ سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ ارے آپ بالکل صلاحیت رکھتے ہیں، جو بولنے کی صلاحیت ہے ہم سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ اپنا منہ کا اسپیکر کھولیں۔ ہاں سن لیجیے، ہاں سنائیے۔ سنائیے۔ عبد الوہاب نجدی اگر انہوں نے نبی آدم علیہ السلام کو اگر ایسا لکھا ہوگا کہ آدم علیہ السلام مشرک تھے نعوذ باللہ، تو ابن عبد الوہاب نجدی اپنے ایمان کی خیر میں، اگر ایسا لکھا ہوگا تو ٹھیک ہے۔ اگر میں آپ کو اس کی کتاب کا اسکین دکھا دوں تو آپ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ دے دیں گے؟ کیوں ثابت کرنا ہے ہم کو؟ ابھی آپ نے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہا ہے نا، اس کو ایک کافر کے لیے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہنا کیسا ہے؟ جان رہے ہیں نا، ایک منٹ ابھی ثابت کریے۔ اچھا سن تو لیجیے، سنیے، میں آپ کو اس کی اس عبارت کا اسکین پیج اگر دے دوں، آپ اس کو پڑھ کے تحقیق کر کے آپ اس کو لعنت اللہ کہیں گے؟ آپ کے احمد رضا جھوٹ بولتے تھے اس لیے ہم نہیں مانتے ہیں۔ ارے آپ نہ مانیے، آپ نہ مانیے، آپ کے پاس صلاحیت نہیں، آپ نہیں مانیں گے۔ کون سا آپ کے ماننے سے کسی کی سنت رکی جا رہی ہے؟ آپ کے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ ایک مجدد اعظم کو تو پوری دنیا مانتی ہے، آپ کی کیا اوقات کہ آپ مانے نہ مانے؟ آپ کی کیا کیجیے مطلب تو چلو چھوڑو، ابھی پہلے توحید پہ بات کرتے ہیں۔ سنو نا ابن عبد الوہاب نجدی پہ بات کرتے ہیں۔ ابن عبد الوہاب نجدی نے اگر ایسا کہا ہوگا تو تم اسے لعنت اللہ تعالیٰ کہو گے؟ تم اسے لعنت اللہ کہو گے؟ اگر کہیں ہوں گے تو کہو گے؟ ہم تمہیں ابھی واٹس ایپ پہ اسکین بھیج رہے ہیں، اب بھی واٹس ایپ پہ اسکین بھیج رہے ہیں۔ احمد رضا کی بات نہیں کریں گے۔ ارے امام احمد رضا کہاں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو راہل خان کہہ رہا ہے۔ ارے حضرت امام احمد رضا خان، یعنی کہ تم حضرت امام احمد رضا خان کو حیات مانتے ہو؟ ماشاء اللہ بھائی، دیکھیے ایک نزدیک نے حضرت امام احمد رضا خان کو بھی حیات مان لیا، کہہ رہا ان کی بات جھوٹ ہوگی، ہم بات کر رہے ہیں اپنی۔ ارے بھیا، ارے آوارہ کتا دونوں کو ہم ویلو نہیں دیتے ہیں۔ اب دیکھ گالی گلوچ پہ بھی تو آ رہا ہے، تو ہمیں پھر ابھی گالی گلوچ پہ آ رہا ہے تو ہمیں پرسنل چھت پہ جا کے اس سے بات کرنی پڑے گی۔ میں گالی کا جواب بہت عمدہ دیتا ہوں، ایسا دیتا ہوں تیرے گھر کے جتنے مردے گڑے ہیں اپنے بدھستان سے باہر آ جائیں گے، مورتستان سے باہر آ جائیں گے۔ اس لیے گالی گلوچ زبان سے کنٹرول کر کے بات کرو، ورنہ زبان کو دیوار پہ رکھ کے ٹھوک دوں گا کیل۔ سمجھ میں آئی بات؟ کدے کا بچہ، ابھی میں بھیج رہا ہوں تو اس کو اسکین، ابھی میں بھیج رہا ہوں اسکین، اور لعنت اللہ علیہ کہے گا تو اس کو، اور اگر نہیں کہا تو اس کا مطلب تو اس کی ایمان پہ
شک نہیں کرتا ہے کہ اس کو مسلمان مانتا ہے. اب احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں نہیں ہو رہی, تو بات میں کر رہا ہوں تو ان کو کیوں لے کر آ رہا بیچ میں؟ اب ہمارا سور تو تو ہے, تیرا علماء لکھتا ہے کہ ہم سور سے زیادہ بدتر ہیں, تیرا عالم لکھتا ہے کہ ہم سور سے زیادہ بدتر ہیں, تیرے ملا نے لکھا ہم سور سے زیادہ بدتر ہیں, اہل حدیث لکھتا ہے کہ ہم سور سے زیادہ بدتر ہیں, سور سے زیادہ بدتر ہے. تیرا عالم اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ پوری جمعیت اہل حدیث سور سے زیادہ بدتر ہیں. اب بتاؤ, وہ لکھتا ہے سور سے زیادہ بدتر ہیں, اب بتاؤ سور سے زیادہ بدتر تو وہ خود اپنے آپ